بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ سید عقیل الغروی صاحب کی ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مختصر سا عمل دیکھتے ہیں اور یہ مولانا صاحب کا بیان دیکھتے ہیں۔ توریہ کا جو ذکر آیا تھا وہ مسوغات کذب میں سے نہیں تھا، اس لیے کہ توریہ کذب نہیں ہے، اصلا تعریفاً موضوعاً خارج ہے۔ توریہ کہتے ہیں ایسے کلام کو جس میں کوئی ایسا لفظ ہو جس کے دو معنی ہو، ایک قریب کے ایک دور کے، سننے والا قریب کے معنی سمجھ رہا ہو، کہنے والا دور کے معنی مراد لے رہا ہو، یہ ہے توریہ۔ اور توریہ جائز ہے۔ توریہ اصلا محسنات کلام میں سے بھی شمار ہوتا ہے، یعنی صنائع معنوی میں سے ہے۔ اور توریہ کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں زندگی میں۔ عموماً انسان توریہ سے کام لیتا ہے بہت سے مواقع پر۔ توریہ کا جواز اصلاً اس لیے ہے کہ خود زبان میں کلام میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ انسان اس میں معنی اور لفظ کے اعتبار سے تفنن سے کام لے سکے، کبھی کہ اکثر اس کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے۔ میں یہاں پر پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم الشان حدیث کا ذکر کروں۔ آپ نے فرمایا ان الکلمۃ لتنصرف علی وجوہ، ان الکلمۃ لتنصرف علی وجوہ فلو شاء انسان لصرف کلامہ کیف شاء ولا یکذب۔ اگر انسان چاہے تو اپنے کلام کو کسی بھی محمل پر محمول کر سکتا ہے اور وہ جھوٹ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور خود حدیث سمجھنے کے سلسلے میں بھی تقیہ سے متعلق جو حدیثیں ہیں اور تقیہ میں جو حدیثیں کہی گئی ہیں جو معصومین سے کلام صادر ہوا ہے، اس کے لیے بھی معصوم نے فرمایا، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے فرمایا ہے کہ انتم افقہ الناس، تم تمام لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہوگے یا تم تمام لوگوں سے زیادہ فقیہ تر ہوگے۔ افقہ الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، اگر تم ہمارے کلام کے معانی سمجھ جاؤ تو تم افقہ الناس ہو۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا دوسرا حصہ دیکھنے سے پہلے ایک مختصر سا عمل جو کہ رزق میں برکت کے لیے انتہائی مجرب ہے، سنتے جائیں۔ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود شریف ابراہیمی 1 مرتبہ اور 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر دعا کریں۔ سورہ آپ کو سکرین پر ظاہر ہو رہی ہوگی۔ رزق میں برکت کے لیے ہمیشہ سچ بولیے گا اور صدقہ کثرت سے کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ امید ہے کہ یہ آج کا یہ مختصر سا عمل آپ کو پسند آیا ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب۔ اگر تم ہمارے کلام کے معانی سمجھ جاؤ تو تم افقہ الناس ہو۔ معصومین سے جو مروی کلام ہے اس کو سمجھ لینا صحیح وجہ، صحیح محمل کے ساتھ، صحیح طور پر، اس میں جو معنی ہے اس تک پہنچ جانا، مراد معصوم تک پہنچ جانا، فقیہ یا افقہ ہونے کی نشانی ہے۔ اصل کتاب جو متن کتاب ہے، اس میں عرض کر چکا ہوں کہ کلام سارا کا سارا حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے، عبارتیں آپ کی نہیں ہیں، آپ سے منسوب ہیں۔ اس میں مؤلف نے جو بھی مؤلف ہے اس نے اس باب میں متصوفانہ تفلسف سے کام لیا ہے، اور یہ تفلسف جو ہے یعنی فلسفیانہ انداز نظر، فلسفیانہ انداز بیان، فلسفیانہ انداز فکر، اس کو کام میں لاتے ہوئے جو بات ماتن نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ عجیب و غریب بات ہے، ظاہر یہ بہت بحث طلب ہے، اس لیے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ بحث شروع ہو، لیکن بہرحال چونکہ متن میں موجود ہے تو اشارہ کر دوں کہ اس سے 2-3 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اندازہ ہوگا کہ یہ متن جو ہے وہ حضرت صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں ہے۔ والصادق حقا هو الذي يصدق كل كاذب بحقیقت صدق ما لدی، کہتے ہیں کہ حقیقت میں صادق اور سچا وہ ہے جو
اپنے پاس جو صدق رکھتا ہے اپنے صدق کی روشنی میں وہ ہر جھوٹے کی بھی تصدیق کرے. اب دیکھیے عجیب و غریب عبارت ہے نا. اور اس کی مثال دی ہے کیا؟ جس طرح آدم علیہ السلام نے جب شیطان نے ان کو ان کے سامنے حرف باطل کہا تو شیطان کی تصدیق کر دی. یہ ایسا کلام ہے جو خط مستقیم سے منحرف کوئی صوفی کہہ سکتا ہے. خط مستقیم سے منحرف ہیں ایسے بھی صوفی ہیں، اور جو خط مستقیم پر ہیں وہ بھی عرفا ایسے ہیں کہ ان کی خاک قدم ہمارے لیے چشمہ سرمہ چشمہ ہے. وہ ایک الگ بات ہے. ایک صادق کی کمال صدق کی منزلت یہ بیان کی جائے کہ صادق تو دراصل وہ ہے جو ہر جھوٹے کو بھی کی بھی تصدیق کرے. کہ ایک چیز ہے عرفی، یہاں تک تو بات درست ہے جسے ہم آپ کہتے ہیں کہ جو جیسا ہوتا ہے ویسے ہی دوسرے کو سمجھتا ہے. تو جو سچا ہوتا ہے جو بھی اس کے سامنے آ کے کچھ بیان کرتا ہے وہ اسے سچا سمجھتا ہے. وہ پہلے یہ احتمال نہیں دیتا کہ یہ جھوٹا ہے. سوء ظن پر بنیاد نہیں رکھتا ہے. اصل بنیاد یہ نہیں کہ یہ شخص جو بھی آئے مجھ سے کوئی گفتگو کرے میں یہ سمجھوں کہ یہ شخص مخلص نہیں ہے، یہ شخص سچا نہیں ہے، یہ شخص ضرور کوئی بات غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. مجھے کیا حق ہے سوء ظن کا؟ یہ ایک الگ ہے. اسلامی اخلاقیات نے یہ سکھایا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے آئے تو آپ سوء ظن سے کام نہ لیں. یہ اور بات ہے بین القوسین عرض کر دوں، آخری زمانے کی علامتوں میں یہ قرار دیا ہے کہ آخری زمانے میں حسن ظن رکھنا بھی گناہ ہوگا، کیونکہ اتنا منکر پھیل چکا ہوگا کہ آپ حسن ظن نہ رکھیں، وہ بنا رکھیں سوء ظن پر. خدا بچائے ہمیں ایسے ماحول سے. مثلا سیاسی برادری جو آج کل ہے وہ واقعی اگر سچ بھی بولے تو شبہ ہوتا ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا کچھ اور. میں مثالیں نام لے کر تو نہیں دوں گا، لیکن جو سیاست میں ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں شب و روز. کوئی شخص کسی بڑے منصب پر فائز ہو کر بھی اور بیان دے تو یقین نہیں آتا کہ یہ صحیح بیان ہوگا. تو بہرحال اصل کیا ہے؟ اصل اولی کہ بنیاد ہمیں حسن ظن پہ رکھنی ہے. جس سے بھی ہم سنیں کوئی بات، کوئی ہم سے آ کے کوئی گفتگو کرے تو ہم یہ سمجھیں گے صحیح گفتگو کر رہا ہے. جو شخص سچا ہوتا ہے وہ دوسرے کو سچا سمجھتا ہے. اور اس کے برعکس جو شخص جھوٹا ہوتا ہے اس کی نفسیات یہی ہوتی ہے، چونکہ خود جھوٹ بولتا ہے شب و روز تو یہی سمجھتا ہے کہ دوسرا بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ ایک عام عرفی حقیقت ہے، سماجی حقیقت ہے. جو جیسا ہوتا ہے وہ دوسرے کو ویسا سمجھتا ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آج کی اس ویڈیو میں علامہ سید عقیل الغربی صاحب نے اپنے ایک مخصوص انداز میں اور انتہائی روحانیت کے عالم میں بیان کیا ہے. ان کا انداز گفتگو انتہائی معتبر ہوتا ہے معمول کے مطابق. امید کرتی ہوں کہ مومنین کو آج کا یہ مولانا صاحب کا بیان اور ایک مختصر سا عمل جو کہ سورہ قریش کا تھا رزق میں برکت کے لیے پسند آیا ہے. ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا.